پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کی نگراں حکومتوں پر کڑی تنقید۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے معاملے پر گورنر خیبر پختونخوا کا رویہ سپریم کورٹ کی تضحیق کے مترادف قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کی ریلی کے شرکاء پر پولیس تشدد کی مذمت۔ عمران خان کا اتحادی حکومت پر الیکشن سے بھاگنے کا الزام۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے انٹرویو میں الیکشن آگے بڑھانے کے لیے کسی بڑی شخصیت کے قتل کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا آرمی چیف اور وزیر اعظم کو بات چیت کی دعوت سے بھی انکار۔ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں، جس کے ساتھ عوام ہوں اسے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ملک میں ایک ساتھ انتخابات کی خواہش کا اظہار۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تیاری پر الیکشن کمیشن کا اجلاس۔ مزید 10 ارب روپے مانگ لیے۔ سیکریٹری خزانہ کا ادائیگی سے انکار۔ حکومت کے پاس روزمرہ اخراجات کے لیے پیسے نہیں، رقم پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن نے عدم تعاون پر آرٹیکل 222 کے استعمال کا عندیہ دے دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کو انتخابی تاریخ پر مشاورت کے لیے اسلام آباد آنے کی پھر دعوت۔ شاہ محمود قریشی کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ ماضی کی تلخیاں بھلا کر چیف الیکشن کمشنر کے پاس آئے۔ بات چیت اچھے ماحول میں ہوئی، اپنے خدشات بتا دیے۔ سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں انتخابی شیڈیول کے بعد بھی پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا شکوہ، صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ۔ لاہور میں پولیس کے مبینہ تشدد سے جاں بحق پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی نماز جنازہ، مرکزی قیادت سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سر پر چوٹ موت کی وجہ قرار، تشدد کی بھی تصدیق۔ مردہ حالت میں اسپتال چھوڑ جانے کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ پنجاب پولیس نے ڈی آئی جی ایلیٹ فورس کی سربراہی میں ہلاکت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ والد کی تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج کرنے کی درخواست۔ عمران خان کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی تا حکم ثانی ختم کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ کیس مزید سماعت کے لیے لارجر بینچ بھجوا دیا گیا۔ 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو 3 کیسز میں عارضی ریلیف۔ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج اور محسن راجہ حملہ کیس میں ضمانتوں میں 21 مارچ تک توسیع۔ خاتون جج دھمکی کیس میں آج حاضری سے استثناء بھی مل گیا۔ سماعت 13 مارچ تک ملتوی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواست پر حکومت سے 15 مارچ تک جواب طلب۔ ایک اور مقدمے میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری۔ کوئٹہ میں جوڈیشل میجسٹریٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ پولیس ٹیم جلد لاہور روانہ ہوگی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف اداروں کے خلاف تقریر پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس تشدد اور کار سرکار میں مداخلت پر حماد اظہر اور فاروق حبیب کی 25 مارچ تک عبوری ضمانت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ ہنگامہ رائی اور پرتشدد واقعات کے الزام میں عمران خان، حماد اظہر، فواد چودھری اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کے معاہدوں پر عمل نہ کرنے پر ایم کیو ایم پاکستان ناراض۔ وزراء پر وزارتیں چھوڑنے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ وفاقی حکومت سے علیحدگی پر غور، بھرپور عوامی تحریک چلانے کا بھی فیصلہ۔ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے میں مزید تاخیر کا خدشہ۔ وزیر خزانہ کا واضح تاریخ دینے سے گریز۔ کچھ روز میں معاملات طے پانے کی یقین دہانی۔ جو کریں گے حالات کے مطابق کریں گے۔ اسحاق جلد آئی ایم ایف کو مطمئن کر لینے کے لیے پرعزم۔ خدشات دور کرنے کے لیے صحافیوں کو آئی ایم ایف سے رابطے کا مشورہ بھی دے دیا۔ امریکہ مستحکم، پرامن اور خوشحال پاکستان کا خواہش مند۔ آئی ایم ایف فنڈز کے لیے فیصلے بالآخر پاکستان ہی کو کرنا ہوں گے۔ واشنگٹن پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا موقف واضح کر دیا کہ ضروری اقتصادی فیصلوں سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ نیٹ پرائز کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز پر شراکت دار بننے کی پیشکش۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان۔ انٹر بینک میں قدر 3 روپے 18 پیسے بڑھ کر 282 روپے 30 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں 3 روپے اضافہ، قدر 284 روپے تک جا پہنچی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ۔ ایک ہفتے میں ذخائر 48 کروڑ 70 لاکھ روپے بڑھ گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ذخائر کی مالیت 4 ارب 30 کروڑ ڈالرز ہو گئی۔ بینکس کے پاس بھی 5 ارب 45 کروڑ ڈالرز موجود۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ حج پالیسی، نیب ترمیمی آرڈیننس اور قومی کلین ایئر پالیسی کے باضابطہ منظوری۔ نیب ترامیم سے احتساب عدالتوں کو دائرہ کار سے باہر کے مقدمات کی دوسری عدالتوں، ٹریبیونلز اور فورمز پر منتقلی کا قانونی جواز حاصل ہو جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے توشہ خانہ کا ریکارڈ ریلیز کرنے کی اجازت دے دی۔ ریکارڈ بہت جلد کابینہ ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تصدیق۔ آرمی چیف بلوچستان کی ترقی اور امن کے قیام کے لیے پرعزم۔
मुट्ठी भर गुमराह लोग बलूचिस्तान के अवाम और मुसल्ह अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। जनरल आसिम मुनीर का गवादर में खिताब। सिपह सालार कमाईदीन, मुंतखब नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात में बलूचिस्तान की समाजी और मुआशरती तरक्की पर जोर। सूबे के लिए तालीम, सोलर सिस्टम, माहीगीरी, पानी, सेहत और खेल के मनसूबों का ऐलान। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दता खैल में फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। गुज़श्ता रोज इसी इलाके में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हुए थे। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। मकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा। सिंध काबीना ने कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया। पुलिस के लिए मिलिट्री ग्रेड असलहे की खरीदारी के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स भी मंजूर। ऑपरेशन में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी हिस्सा लेगी। कराची के इलाके साइट एरिया में फायरिंग से शहीद हेड कांस्टेबल रमीज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुल्जिमान ने हबीब चरंगी पर न सिर्फ फायरिंग की बल्कि सरकारी असलहा भी साथ ले गए। ड्यूटी के मकाम पर 4 की बजाय सिर्फ 2 एहलकार की मौजूदगी का इंकशाफ। पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ननकाना साहब में मेहंदी की तकरीब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। पुलिस ने वीडियो सामने आने पर दुल्हा समेत 6 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा तहवील में ले लिया। इटली में कश्ती हादसे का शिकार मजीद 7 पाकिस्तानियों की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। 4 अफराद का ताल्लुक गुजरात, एक का सियालकोट और एक का आज़ाद कश्मीर। अफगान सूबे बल्ख में बम धमाके से गवर्नर समेत 3 अफराद जाँ बहक। धमाका मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल के दफ्तर में हुआ। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। भारतीय फौजी अफसरान की तनख्वाहें सिविल ब्यूरोक्रेसी से 29% जायद। भारतीय जनरल की सैलरी 13 फौजियों के मसावी। मुफ्त सफ़र की सहूलत और तहाइफ भी टैक्स से मुस्तस्ना। बेगमात को मेकअप का सामान खरीदने पर 45% रियायत। कर्नल रैंक से ऊपर के अफसरान को सालाना 3.5 लाख रुपए की मुफ्त शराब दस्तियाब। भारतीय अफसर शराब मार्केट में बेचकर पैसा कमाने लगे। रावलपिंडी में PSL का टाकरा। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 227 रन का हदफ दे दिया। मुफलिसी के दौर में अमीरी की नुमाइश। गुजरावाला में इटली पलट। नौजवान की शादी में दोस्तों ने डॉलर्स की बारिश कर दी। कपड़े, मोबाइल फोन्स और घड़ियां भी लौटा दी गईं। बेमिसाल सखाफत पर सखी का लक़ब पाने वाले सूफी बुजुर्ग हजरत सखी सरवर का 842वां उर्स। ज़ायरीन की बड़ी तादाद को सुलेमान के दामन में पहुंच गई। सिक्योरिटी खदशात पर उर्स की तकरीबात 2 माह की बजाय 15 रोज तक महदूद होंगी। और मेडा इश्क भी तू, मेडा यार भी तू। ख्वाजा गलीम फरीद के सूफी कलाम को अजीम गायकी में ढालने वाले पठानी खान की 23वीं बरसी।